سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اور یہ جو آیت مبارکہ شروع میں ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا اس بات کا انتظار ہے کہ تیرا رب خود آ جائے، یا اس بات کے انتظار میں ہے کہ تب مانیں گے جب تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں. یاد رکھو جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی پھر جو پہلے سے ایماندار نہیں تھا اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ امتحان ہے دنیا. کافر مشرکین نبی علیہ السلام سے ایسے ایسے معجزات کے مطالبے کرتے تھے کہ امتحان کا تقاضا تھا کہ وہ نہ دکھائے جاتے. امتحان تو یہی ہے نا کہ ایمان بالغیب ہے، آپ نے نہیں دیکھا اور پھر مانے. اگر آپ نے اتنا واضح ایک چیز کو دیکھ لیا کہ مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اسے ایمان نہیں کہتے. یہ تو آپ مجبور ہو گئے ماننے پر، اور اللہ نے مجبور نہیں کرنا. اس دنیا میں آزادی دی ہے. کہتے تھے ہمارے سامنے ایک چشمہ نکال دیں یا ہمارے سامنے کھجوروں کا باغ لگائیں، کھجوروں کے باغ کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے، پھر اس کے اندر سے نہر بھی نکال کے دکھائیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں. یا ہمارے اوپر بھی ایسے فرشتے اتاریں جیسے آپ پر اترتے ہیں، یا اللہ کا ہمیں دیدار کروا دیں، ہم دیکھ لیں اللہ کو، پھر مان لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سب ضدوں کا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل سورہ فرقان میں تذکرہ کر کے. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. یہ بڑے بنتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں. بس ان کا اصل مسئلہ ضد کا ہے اور تکبر کا ہے، اور کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے. جو پھیلی ہوئی زمین کو رب دیکھ کر رب کو نہیں مان رہا ہے، جو تنی آسمان کی چھت کو دیکھ کے نہیں مان رہا ہے، جو نکلتے سورج اور ڈوبتے سورج کو اور طلوع ہوتے چاند کو اور ٹمٹماتے تاروں کو دیکھ کے رب کو نہیں مان رہا ہے، جو اپنے وجود کو دیکھ کر اور انسانوں کی تخلیق کو دیکھ کر اور زمین جو سبزے کی چادر پہنتی ہے اسے دیکھ کر اور آبشاروں ان کے قطروں اور پانیوں کو دیکھ کے رب کو نہیں مان رہا ہے، تو اسے اور کون سی نشانی چاہیے. تو یہ بھی انہوں نے مطالبے کیے تھے. تو اس لیے اللہ نے ایک خوبصورت تبصرہ ان کے مطالبوں پر یہ بھی کیا، کیا ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے آ ہی جائیں؟ جب فرشتے آئیں گے پھر تو ماننے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا نا. جب جان نکالنے آئیں گے تو پھر ماننے کا فائدہ ہی نہیں. یا ان کو انتظار ہے کہ تیرا رب آ جائے قیامت کے دن فیصلے کے لیے، تو پھر بھی ماننے کی مہلت ختم ہے. یا ان کو انتظار ہے کہ تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں، جب وہ آ جائیں گی پھر یاد رکھنا ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا. ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے. قرآن مجید شروع یہاں سے ہوتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ کے سامنے سب کچھ دکھا دیا جائے، جنت جہنم سب کچھ، تو غیب پر ایمان کا مطالبہ ہی ختم، امتحان ہی ختم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے پڑھتے ہوتے تھے اور اس کی روشنی میں بیان کرتے تھے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. اور جب سب لوگ دیکھ لیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے سب مان لیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جو ان لوگوں کو پہلے سے جو نہیں مانتے تھے ان کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے.
تو اس سے خوبصورت تفسیر ہوتی ہے حدیث رسول سے اس آیت مبارکہ کی۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو خطائیں کرنے والے توبہ کر لیں، اور روزانہ ہی ایسے کرتے ہیں اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ اس دن یہ ہاتھ نہیں پھیلے گا، بلکہ اس دن سب مانیں گے، لیکن ان کا ماننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس میں صحابہ کرام، تابعین اور اہل علم کا اختلاف ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کب تک پھر توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے توبہ کا دروازہ میری اور آپ کی انفرادی زندگی میں تب تک کھلا ہے، یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک غرغرہ نہیں ہوتا، یعنی جان نکلتے نکلتے جب تک یہاں تک پہنچ کے اٹک نہیں جاتی۔ جب یہاں پہنچ گئی ہے تب سمجھ لیں کہ وہ ملک الموت کو اب دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، تب تک کھلا ہوگا۔ تو جس طرح ہر انسان کی موت کے وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہے، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ پوری دنیا کے مرنے کا وقت ہوگا، کائنات کی موت کا وقت ہوگا، کائنات کے ختم ہونے کی سب سے ایک بڑی علامت ہوگی۔ تو اس لیے وہ اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ اس موقع پر بند کر دیا جائے گا۔ بعض سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر توبہ کا دروازہ بند ہوگا جنہوں نے اس کو نکلتے دیکھا، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے مرتے دم تک ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اوور آل ہی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر بے شک اس کے بعد قیامت میں کے آنے میں کچھ وقت بھی ہوگا، لیکن کسی کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میری ایک فیلنگز ہیں ان احادیث مبارکہ کو پڑھ کے کہ انسان بہت غافل ہے، بہت غافل ہے۔ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا نا تو پھر بھی یہ بھول جائے گا، زمین اس کے سامنے پھٹ جائے گی یہ پھر بھی بھول جائے گا قیامت آنی ہے، جانور نکلے گا یہ پھر بھی بھول جائے گا یہ قیامت آنی ہے، یہ پھر اپنی مستیوں میں مست ہو جائے گا۔ اور یہ فیلنگز دو وجہ سے، ایک اس وجہ سے ہے کہ اس کے کچھ مناظر ہم اپنی زندگی میں خود دیکھ رہے ہیں۔ زلزلے کا آ جانا، مکانات کا تباہ ہو جانا، سینکڑوں لوگوں کا ہماری آنکھوں کے سامنے چلا جانا کچھ چھوٹی نشانی تو نہیں ہے، ہم پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے آفٹر شاکس جب ہوئے ہیں، ابھی مظفر آباد کے اندر لاشیں پوری طرح سنبھالی نہیں گئی تھیں اور کچھ گلیوں سے سڑاٹ اٹھ رہی تھی لاشوں کی، اور کچھ لوگ اس وقت بھی گانے سن رہے تھے۔ جب انسان بھولنے پہ آتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، ضد پہ اتر آتا ہے، تو اس کی ضد کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آج ہی میں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
لینڈ سلائڈنگ اور خسوف کی ہسٹری اور ریکارڈ دیکھنے کے لیے میں براؤزنگ اور سرچ کر رہا تھا تو میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا. 3 کلومیٹر تک زمین پھٹ رہی ہے اور پہاڑ بالکل ایسے ایسے چل رہا ہو. لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ اپنے کیمرے میں مصروف ہیں. تو قیامت کے قائم ہونے تک لوگوں کا معمول ایسے ہی رہے گا. بلکہ قیامت سے پہلے تو ایسے بد نصیب لوگ بھی آنے ہیں اور ایسے بے حیا لوگ بھی آنے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زندگی گدھوں کی طرح ہوگی, گدھوں کی طرح. اس طرح گدھے کا جوڑا سرعام بے حیائی کرتا ہے, وہ سرعام بے حیائی کا ارتکاب کریں گے. ان لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بدترین لوگ اتنے غافل ہوں گے کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر وہ پھر بھول جایا کریں گے, وہ پھر اپنی دنیا میں مست ہو جائے گا. اور ان میں سے جو مانیں گے بھی تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے قیامت کا منظر یہ بتایا ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ آدمی کپڑا بچھا کے اس کی بارگیننگ کر رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص اپنے حوض کا پانی ٹھیک کر رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. کیونکہ انسان کی نیچر اور جو اللہ سے بے خوف لوگ ہیں ان کی نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ انہوں نے نشانی دیکھ کے پھر اپنی دنیا میں مست ہو ہی جانا ہے.